جی بسم اللہ جی، السلام علیکم۔ میں ہوں انٹرنیشنل پرائم منسٹر میں شہزاد خان، آج نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ اور آپ کے سوالات۔ سب سے پہلے بلے کے حوالے سے بات ہے۔ بلے کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ قانونی حوالے سے جو ہے بلہ 25% جو ہے سپریم کورٹ میں ہے، اور سیاسی حوالے سے اگر سیاسی کو بھی نظر رکھا جائے، عوام کو رکھا جائے تو بلہ آ سکتا ہے۔ لیکن جو ہائی کورٹ کا میں نے کہا تھا ادھر 50% ہے، ادھر آ گیا۔ لیکن بلے کے حوالے سے جو میں نے ٹائمنگ دی تھی کہ جو آرگومنٹ اگر وہ بڑھتے ہیں 3 کے بعد 4 سے 5 تو بلہ وہاں پہ فیصلہ ذرا کچھ ڈگمگائے گا، اور جو فیصلہ آیا وہ رات کو آیا، جا کے 11-12 کے درمیان، وہ 7 مریخ کی تھی، تو بالکل بلہ ہاتھ سے پی ٹی آئی سے چلا گیا۔ کل میں نے ایک بات اور کی تھی اور ریگولر کر رہا تھا کہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے وہ بڑا بہترین مقابلہ کرے، اور مخدوم علی خان صاحب وہاں سے بھی ایک جو ہے بہترین جو ہیں وکیل ہیں، ادھر سے حامد خان صاحب، اور آج حامد خان صاحب بھی تھے، اور لیکن جو ٹائمنگ میں وہ میری ٹائمنگ کے مطابق نہیں، وہاں پہ علی ظفر صاحب تھے۔ لیکن چلیں وہ ساری چیز الگ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کچھ قانونی شکم ضرور تھے، کچھ ایسے آرگومنٹس تھے کہ جیسے وہ الیکشن ثابت کرنا تھا، جو بار بار پوچھ رہے تھے کہ کوئی چیز دی جائے، لیکن وہاں پہ وہ چیز نہیں ہوئی۔ لیکن خیال زیادہ تر یہ تھا کہ جمہوریت کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن جو آج فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق جو بھی ہے، کیونکہ لائف سماعت تھی، اس میں سب کو پتہ تھا کہاں کچھ غلطیاں ہیں یا نہیں۔ لیکن میں نے ایک بات کی تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی نہ کرے سپریم کورٹ جا کے، وہ نہیں تو نقصان ہوگا۔ اب وہ نقصان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا اس بات کا کہ وہ ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی کے حوالے سے وہ بات چل پڑے گی، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں 2017 میں یہ بات ہے، اور آج بھی بلکہ یہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا کہ ایک ممبر جو ہے کسی بھی پارٹی کا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا، تو ایک معاملہ یہ نکلے گا ٹیٹرا پی اور ٹرپل پی والا، تو یہ بات بڑھے گی۔ اور جب الیکشن صاف اور شفاف میں اگر کہیں بھی کوئی غلطی ہوئی تو زیادہ بوجھ جو ہے عدالتوں پہ پڑے گا۔ تو بلے کا جانا یہ نہیں ہے کہ بلہ ہار گیا یا پی ٹی آئی ہار گئی، ابھی بلہ جو ہے پی ٹی آئی جو ریویو میں جائے گی اس فیصلے کے حوالے سے، اور وہ دیکھیں وہ سماعت کب ہوتی ہے، وہ ریویو والے معاملے میں تو وہ بالکل میں بتاؤں گا۔ اور باقی 4 نمبر کا آج کا وہ اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن بلے کے لیے دن اچھا تھا ٹائمنگ میں، جیسے لیٹ ہوا معاملہ 4 اور 5، جہاں میں نے کہا تھا کہ وہاں پہ کچھ ملی جلی سی بات ہے، بلہ کمزور تھا۔ تو چلے خیر، جو ہونا تھا وہاں پہ ہوا۔ قوم اس وقت مایوس ہے، اور کل میں اسی لیے بار بار بات کر رہا تھا کہ یا فتح یا متکبرو کی تسبیح پڑھیں، اور تیسرا یہ بھی تھا کہ جو جسٹس صاحبان ہیں، میں نے کل بھی ایک اشارہ کیا بھی تھا، بلکہ 2-4 اور نجی چینلز پہ بھی کیا تھا کہ اب جو فیصلے آیا کریں گے وہ اسی طرح آیا کریں گے، 2-1، 11-2، 15-1، اس طرح کے فیصلے آئیں گے۔ یہ اس طرح کی اب آئندہ آپ دیکھیں، کیونکہ کچھ جسٹس صاحبان نے استعفے بھی دیے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں۔ لیکن قوم جو ہے مایوس نہ ہو، ابھی موجودہ صورتحال پہ جو ہے جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں جو بلہ ہے وہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی بغیر سمبل پہ ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک اور بھی کوئی میرے خیال سے حکم جاری کر دیا ہے کہ کسی اور سمبل پہ نہیں اور پارٹی آ سکتی، ایسی کوئی جس کا مفہوم ہے۔ تو کافی حد تک ابھی پی ٹی آئی پھنس چکی ہے۔ اور ایک بات میں نے یہ بھی کی تھی کہ 15 جنوری کے بعد پی ٹی آئی اتنی مضبوط دکھائی نہیں دیتی، 15 جنوری کے بعد جو ہے نون لیگ زیادہ مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ ابھی تک جو ماحول سمجھ آ رہا ہے اس کے بینیفٹس نون لیگ کو زیادہ ملے ہیں گو کہ پیپلز پارٹی کو بھی آج کل میں 2-4 دن میں آپ دیکھیے گا اس کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد اب بات آ گئی کہ پہلے ہی جو ہے
پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، لوگ ہیں، وہ الیکشن کو متنازع کہہ رہے ہیں، اور آج کے فیصلے سے تھوڑا یہ ہے کہ الیکشنز کو اور زیادہ جو ہے متنازع سمجھیں گے، لیکن وہ لائف سماعت تھی، اس میں ساری چیزیں تھیں، قانونی معاملات تھے، قانونی سے کم تھی، کیونکہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ موقف رہا کہ لاہور ہائی کورٹ سے اٹھ کے آپ پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے، اور کوئی فارم وغیرہ کیوں نہیں دکھایا گیا، کوئی بھی فیس کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس کی سلپ، کوئی بینک اکاؤنٹ، یہ ایسے کچھ پوائنٹس تھے جو قانونی سکم صبح سے ہی سمجھ آ رہے تھے، اور میں بھی 2-3 دن سے سمجھ رہا تھا اس بات کو، اور میں اشارہ کر رہا تھا۔ چلیں خیر، جو ہوا آئندہ بھی اب میں یہی پھر کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ جائے ریویو میں، تو باقی اللہ خیر کرے گا۔ ایک چیز تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہیں وہ باؤ جی سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ جیتیں گے، پنجاب بھی ان کے پاس جائے گا، اور کیا کہتے ہیں وفاق بھی جائے گی، باقی دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کتنی چلاتے ہیں۔ تو خیر، اب آپ کے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی میں دوں گا۔ جی فیاض حسین ہیں، 1176 کون سا پتھر ہوگا میرے لیے؟ دیکھیں فیاض بیٹا، آپ پکھراج کا پتھر پہنے، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اچھا جی، اوپن کوٹ، اچھا جی، احمد رضا ہیں، والدہ فادر نیم اشفاق احمد ہیں، نیم آسیہ بی بی ہیں، 14 ستمبر 2000۔ دیکھیں آسیہ بیٹا، یہ سال اچھا رہے گا۔ سید حسین رضا بخاری ہیں، مدر نیم سیدہ سمیرہ بخاری ہیں، ڈیٹ آف برتھ 23 جنوری 1999 ہے، میرج اور فنانس بیٹا اگلا سال انشاءاللہ بہتر ہے۔ اچھا جی، اورنگزیب کا بیٹا کیا ہے جی؟ بیٹا اورنگزیب کا جو سنگل نیم ہے، 2 نام ہوں تو پھر اس کا بیٹا بنے گا۔ مقبول احمد، مدر نیم اللہ رکھی ہیں، 65 سال ہے، مالی مشکلات پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ 2025-26 بہتری ہے۔ اچھا، فیاض حسین ہیں، 1176 کون سا پتھر وہ میں نے بتایا، پکھراج کا ہے۔ محمد اقبال خان صاحب ہیں، اور والدہ اختر بیگم ہیں، پیدائش 13/1/1959، پتھر کون سا؟ اقبال آپ یاقوت کا پتھر پہنے، مرجان کا پہنے، وہ آپ کے لیے جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ٹائم ہو گیا ہے جی، مکمل ہو گیا ٹائم کہ چل رہا ہے ابھی؟ اچھا، تو اب آخر میں ایک اچھی بات یہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان آزاد ہوا، بنا ملک 1947 میں، اور چائنا جو تھا 1949 میں، موزے تنگ تھے اس وقت۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی ایئر لائن جو پی آئی اے ہے، وہ پہلی پرواز چائنا میں گئی، اس کی سرزمین چھوئی، اور موزے تنگ کو پاکستان نے پی آئی کا جہاز بھی گفٹ کیا، اور پاکستان نے چائنا کو متعارف کروایا پوری دنیا میں۔ آج بھی وہ جہاز جو ہے وہ چائنا کے میوزیم میں موجود ہے، لیکن ہمارے پی آئی اے گراؤنڈ ہو رہے ہیں۔ ہم جب بھی نعرے لگاتے ہیں، موروثی سیاست والے جو لوگ، 30 سے 35 سال والے لوگ، کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کیا، اگر ہم غور کریں ان موروثی سیاست سے پہلے والے جو لوگ تھے، انہوں نے ملک پاکستان کو ترقی دی۔ ہم نے قرضہ دیا، جو ہے قرضہ نہیں دیا، ہم نے امداد کی جاپان کی، یعنی کہ ان پہ جو ہیروشیما ناگاساکی کے حوالے سے بمبارڈمنٹ معذور ہوئے لوگ، ہم نے چاول بھیجے، اور جو تھا کوئی پیسہ بھی، کوئی معاملات تھا، وہ بھی ہم نے چھوڑے۔ ہم نے ترکیہ کے لیے بڑا کچھ کیا، دنیا کے لیے کیا، جرمن کو پیسہ دیا، لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ 35 سال کی جو موروثی سیاست ہے، انہوں نے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔